میرے پیارے دوستوں، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ سب صاحب اولاد ہو چکی تھیں۔ کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 4 بچے تھے۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے نند دیور جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھیں وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود کو بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹر نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد عطا کر دے۔ دوستوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے طعنوں میں اور بھی شدت آ گئی۔ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا کب تک بے اولاد رہے گا؟ پھر وہ وقت آیا جب گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنا شروع ہو گئے۔ واحد اس کا شوہر تھا جس نے اسے کبھی طعنہ نہ دیا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کے ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا، پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں حرج کیا ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک اور طوفان آ گیا، بس اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار محبت کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک رات اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکعت طاری ہوئی کہ کچھ بول نہ پائی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری کائنات کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اس کا بھروسہ اللہ پاک پر اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس رات سجدے میں رو رو کر ایسی اس نے دعا مانگی، چند ہفتوں بعد ہوا ایسا کہ جس کی کوئی امید نہ تھی۔ ڈاکٹرز بار بار اس کی رپورٹس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب اس نے ماں بننے کی خبر سنی، بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی اسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ بس اللہ پر